الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا اليوم الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم العشري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. آج انشاءاللہ یہ 40 نووی کی 23 نمبر حدیث ہے جس کو بے توفیق اللہ ہم پڑھیں گے. یہ حدیث بھی ہمارے اخلاقی، جسمانی، روحانی ہر طرح سے اس حدیث کے اندر ہماری تربیت موجود ہے، طہارت کے اعتبار سے، اور ایک بندے کا اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق بن سکتا ہے اس کے حوالے سے. اور چوتھا یہ کہ عمل تھوڑا ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ، یعنی انسان کی عمر بہت کم ہے تو اجر و ثواب کے ایسے مواقع ہیں، ایسے کون سے کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور جس کے پڑھنے اور کرنے سے کتنا اجر و ثواب ملے گا اس کا بھی اس حدیث کے اندر ذکر ہے. اور پھر کچھ اعمال کا بھی ذکر ہے جو انسان کو کرے، جن سے کرنے سے انسان کے دنیاوی اور اخروی، جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے فوائد ہیں. آئیے حدیث کی ابتدا کرتے ہیں. یہ حدیث ہے ابو مالک الحارث بن عاصم العشری. یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ صحابی ہے جو ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو لوگ یمن سے سفر کر کے آئے تھے. ہم بار بار حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں. یہ اشعری قبیلہ ہے جو یمن میں رہتے تھے. یمن کا ایک علاقہ قبیلہ ہے جن کو اشعری کہتے تھے. وہ لوگ مسلمان ہوئے ایک گروپ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں، کشتی پہ وہ سفر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. ان میں سے یہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اسلام قبول کیا. اس نے کئی غزوات میں حصہ لیا، جنگوں میں شریک رہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی جنگوں میں اس کو امیر بھی بنا کر بھیجا. آخر میں یہ ایک امواس ایک جگہ تھی جہاں پر طاعون پھیل گیا تھا. اس طاعون کی بیماری میں یہ بھی شہید ہو گئے تھے، کیونکہ طاعون کی بیماری میں جو فوت ہو جائے وہ بھی شہید کے زمرے میں آتا ہے. یہ صحابی ہیں، ان سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان. اور یہ امواس کا جو میں بتا رہا تھا کہ جب طاعون کی بیماری آئی، یہ زمانہ تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں امواس کا معنی یا تو یہ مراد لیتے ہیں کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اس طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے تھے. شاید آپ کے علم میں ہو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے، مدینہ منورہ سے نکلے، شام کی طرف نکلے، پھر فلسطین کی طرف نکلے. وہ جب علاقہ فلسطین کا فتح ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس علاقے کو آپ لوگوں کے حوالے کریں گے، لیکن اس وقت جب تک کہ آپ کا امیر نہیں آ جاتا. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچے تھے. پھر انہوں نے ان کو چابی دے دی بیت المقدس کی، وہ داخل ہوئے وہاں پر. ابھی انہوں نے شام جانے کا پروگرام سوچا کہ وہاں جائے، تو پتہ چلا کہ وہاں طاعون کی بیماری ہے. کئی لوگ ایک دن میں یعنی 100 لوگ ہیں جو دنیا سے فوت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے وہاں پر. تو لوگوں نے کہا کیا آپ چلیں، آپ طاعون سے ڈرتے ہیں؟ یعنی جس طرح ہمارے بھی جذباتی لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ ڈرتے ہیں. آپ ڈرنا ورنا نہیں ہوتا، لیکن جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہو، تعلیم دی ہو، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ نے موت لکھا ہے تو آپ بھاگ سکتے ہیں اس سے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں. کیا معنی ہے کہ یہ فرمائیں کہ یہ بھی معنی لکھا ہوا ہے کہ جہاں بیماری ہو، جہاں آگ پھیل رہی ہو، جہاں بیماریاں ایسی مصیبت ہو تو اس سے بچیں. یہ تو نہیں کہا کہ جان بوجھ کے وہاں اپنے آپ کو جلائیں بھی وہاں جا کر. اگر گولیاں چل رہی ہیں تو کہا جی موت ہوگی تو لکھی جائے گی، نہیں تو
یہ تو مانا نہیں نا کہ سیدھا وہاں جا کر سمندر میں اپنے آپ کو پھینک دو اور کہا کہ اگر موت ہوگی تو مر جاؤں گا، وغیرہ بچ جاؤں گا، یہ تو مانا نہیں ہے، یہ مانا بالکل غلط ہے۔ تو فرمایا نہیں، ہم تو اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں اور اللہ کی تقدیر پر ہی جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ غالباً وہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس علاقے میں تعاون ہو اور آپ اس علاقے میں موجود ہوں، جس علاقے میں تعاون آ جائے اور آپ اس علاقے میں موجود ہو تو اس جگہ سے نہ نکلنا، اس جگہ سے نہیں نکلنا۔ نمبر 2، اور جس جگہ پر تعاون ہو، تعاون کی بیماری ہو، آپ وہاں نہیں ہیں اور جانے کا پروگرام ہو تو فرمایا وہاں مت جانا، وہاں مت جانا۔ ایک، اگر اس جگہ پر ہیں جہاں پر تعاون بیماری پھیلی ہوئی ہے تو وہاں سے نکلنا نہیں۔ نمبر 2، اگر جہاں پر بیماری ہے وہاں جانا نہیں ہے۔ تو یہ تربیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو یاد کیا اور امت تک پہنچا دیا۔ یہ صحابی بھی اسی بیماری میں فوت ہو گئے، کئی صحابی شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، تو ان میں سے یہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الطہور شطر الایمان۔ یہ حدیث ہمیں نا عام طور پر اسکولوں میں بھی لکھی نظر آتی ہے، عام طور پر باہر شاید دیواروں پہ بھی نظر آنے لگتی ہے، الطہور شطر الایمان۔ ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ صفائی نصف ایمان ہے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ روڈ صاف کر لیا تو نصف ایمان ہو گیا، یا گلی صاف کر دی وہ نصف ایمان ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ حدیث کا ایک لفظ ہے جس میں بہت سارے معنی موجود ہیں، اس معنی کو سمجھنا ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھتے نہیں اور اپنے حساب سے ہی سمجھے کہ شاید دیوار کو پینٹ کر دیا اور نصف ایمان کا ہم نے حاصل کر لیا، وہ والا معنی نہیں ہے۔ اس معنی کو سمجھنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ تو فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا، یہ نصف ایمان ہے۔ شطر نصف کو کہتے ہیں، تو شطر الایمان ہے۔ کیا معنی ہے طہور؟ طہور کہتے ہیں التنزہ عن کل قبیح۔ پہلی بات کہ طہور کہتے ہیں کہ ہر اس قبیح اور گندگی چیز سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، یہ طہارت حاصل کرنا ہے، یہ طہور کے معنی میں آتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور کس سے؟ رجز گندگی سے، فاجر اس کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی دونوں چیزیں بتا دی کہ ظاہری بھی اور باطنی بھی، جو ظاہری جسمانی طور پر بھی گندگی ہو اس کو بھی ختم کریں، جو روحانی طور پر کوئی گندگی ہو اس کو بھی ختم کریں۔ ایک تو یہ طہور کے معنی کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے، کیونکہ بعد میں آ رہا ہے الایمان، لفظ ایمان آ رہا ہے اس کے بعد میں۔ ایمان کا معنی ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ ایمان کے اندر 3 چیزیں لازم آتی ہیں، اقوال آتے ہیں، افعال آتے ہیں، نمبر 2 اعتقاد آتے ہیں، قول کے ساتھ، بات کے ساتھ، نمبر 2 ان کے بعد افعال کے ساتھ، عمل کے ساتھ اس کا اظہار ہے، نمبر 3 جو ہم پڑھ رہے ہیں اعتقاد، جو دل کے ساتھ انسان یقین رکھتا ہے، یہ ایمان کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ عمل کے ساتھ، یعنی انسان اپنے اعضاء کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، یہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ 2 طرح سے کیسے؟ ایک وہ عمل ہے جس کے کرنے کا حکم دیا، مثال نماز پڑھنے کا حکم ہوا، یہ عمل کر کے دکھائیں گے۔ آپ نے روزے، اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، یہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ عمرہ کرنے کا حکم ہے، کر کے دکھاتے ہیں۔ حج کرنے کا حکم ہے، کر کے دکھائیں گے، یعنی عمل کرنے کا ہے، یہ عمل کرنے کا ہے۔ ایک وہ عمل ہے جو چھوڑنے کا ہے، امتثال الاوامر، کرنے کا حکم دیا گیا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے پرہیز کرنی ہے۔ مثال کے طور پر کن چیزوں سے پرہیز کر دیا کہ ہمیں حکم دیا کہ نہیں کرنی، ہمیں کہا گیا کہ سود نہیں کھانا، منع کر دیں، اس سے بچنا یہ طہارت میں آتا ہے۔ سود نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے شراب نہیں پینی، چوری نہیں کرنی۔ یہ جتنے معاملات ہیں جن سے شریعت نے منع کر دیا، یہ سارے اس کے اندر آئیں گے، طہارت کے باب کے اندر، طہارت کے اس باب کے اندر آتے ہیں۔ کہ یعنی یہ لفظ صرف معمولی یوں نہ سمجھے کہ بس میں نے کہا نا کہ اس کا معنی یہ نہ سمجھے صرف کہ گلی کو صاف کر لیا اور نصف ایمان کما کے چلا گیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ عمل صالح ہے، اس کا معنی یہ مراد نہیں ہے۔ اس کا اصل معنی جو طہارت کا ہے وہ انسان کی روحانی طہارت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان کا لفظ حدیث کے اندر اور قرآن مجید کے اندر نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایمان کا لفظ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ایمان کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے پارے کے اندر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں ہے یہ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ تو سب کو پتہ ہے، صحابہ کو
کہ اس سے مراد ایمان سے مراد نماز تھی. کام کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے. 16-17 مہینے کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف حکم ہوا، فول وجہ کا، آپ چہرہ پھیر دیں مسجد حرام کی طرف، پھر نمازیں پڑھنے لگے. تو کچھ لوگ باتیں کرنے لگے آپس میں کہ یار ان لوگوں کا کیا بنے گا جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے دورانے میں فوت ہو گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ ہم نے تو دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، وہ تو بیچارے چلے گئے پہلے ہی، ان کے نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ اس میں سوچ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ نہیں ہے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کسی کے یعنی تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، مانا تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. نہیں، جب حکم تھا وہ پڑھ لیا آپ نے، وہ نماز اللہ کے ہاں قبول ہیں. پھر تبدیل ہو گیا، اس طرف آ جاؤ، اب یہ نمازیں قبول ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے. اگر یہ دیکھا جائے ایمان سے مراد یہاں نماز ہے تو طہور سے مراد یہاں پر کیا آئے گا؟ وضو آئے گا. وضو آئے گا تو نماز کب قبول ہوگی؟ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ہاں، کہ نماز اس وقت قبول نہیں ہوگی جب وضو نہیں ہوگا. نماز اس وقت قبول نہیں، حتیٰ کہ اگر نماز کے اندر دیکھا جائے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے اس پاؤں پر ایک ناخن کے برابر خشک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ دیکھی تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے وضو کر لو، جاؤ جا کے وضو کر لو. کیوں کہ وہ جگہ خشک ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ بھی گیلا نہیں تھا. اگر ہاتھ گیلا ہوتا تو اس کو لگا لیتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن پورا وضو کرنے کے بعد وہ جگہ خشک رہ گئی. ہاں، اس میں یہ بھی یاد رکھنا نا، کچھ لوگوں کو وہم بہت زیادہ پڑ جاتا ہے. کبھی وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یوں کر کے مڑ کے دیکھ رہے تھے، بازو موڑ کے دیکھ رہے تھے. اتنا نہیں ہوتا. ہم نے اچھی طرح سے بازو دھو لیے، بات ختم ہو گئی. اتنے وہم پریشانی میں نہیں پڑنا، وسوسے بھی نہیں پڑنا ہے، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، یوں کر کے پھر یوں کر کے پھر آئینے میں دیکھنا پڑے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آرام سے تسلی سے آپ نے وضو کر لیا، یقین ہو گیا، بات ختم ہو گئی. ہاں، باقی آپ نے دیکھ لیا اور پھر توجہ نہیں دی تو وضو نہیں ہوا، جائیں دوبارہ وضو کر لیں. اگر کوئی بتا دے تب بھی جا کے دوبارہ اس کو وضو بنا لیں اگر آپ کے ہاتھ گیلے نہیں ہیں تو یہاں سے یہ معنی مراد لیا جائے گا. اگر ایمان سے مراد یہاں پر نماز لیں تو طہور سے مراد یہاں پر وضو آئے گا. یہاں سے 3 چیزیں مراد لی گئی ہیں طہور سے. نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل، وہ غسل جو نجاست کو صاف کرتا ہو، غسل نجاست، کوئی گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا. نمبر 3 اس سے مراد غسل جنابت بھی ہے، جس کو غسل واجب کہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں یہاں پر شامل ہیں. ان تینوں مثال کے طور پر اگر نجاست جسم پر لگی ہو نماز نہیں ہوگی، آپ اس کی طہارت حاصل کریں. اگر وضو نہیں ہے نماز نہیں ہوگی. نمبر 3 اگر جنبی حالت جنابت میں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. تو تینوں صورتوں کے اندر کہا کہ پہلے طہارت حاصل کر لو پھر آ کے نماز پڑھ لو. یہاں پر اس طہور کے حوالے سے یاد رکھیے. اچھا، یہ تو ہم ظاہر کی بات کر رہے تھے کہ ظاہری طور پر، اس کے علاوہ انسان کے دل کو صاف کرنا، دوسروں کے بارے میں، یہ بھی طہارت ہے. اپنے آپ کو نفاق سے پاک رکھ لینا، یہ طہارت قلبی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیطلع علیکم رجل من اہل الجنہ. صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا ان قریب ایک آدمی اس دروازے سے داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہے. آپ سوچیں کہ یہ ایک بڑی بات ہے. سب صحابہ کی نظر دروازے کی طرف جم گئی. ایک آدمی داخل ہوتا ہے، وضو کر کے اپنے داڑھی سے پانی صاف کر کے ایک ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے آیا کے بیٹھ گیا. دوسرا دن گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ ان قریب ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے. پھر وہی بندہ. تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا تو وہی بندہ. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر صحابی ان کے پیچھے چل پڑا، ان کے گھر تک پہنچ گیا اور کہا کہ میں اپنے والد صاحب سے کوئی معاملات ہو گئے تو میں گھر میں نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. اہلاً و سہلاً، رہ لیں مہمانی طور پر. ان کا کوئی شوق نہیں تھا. آج ہم تو وہ تلاش کرتے ہیں کیا ٹپس ملتے ہیں دنیا کمانے کے، نا پروفٹ کمانے کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں. اتنا لمبا سفر کر کے یہ سارا معاملات کرنے کے لیے، صرف دنیا کمانے کے لیے، اور کچھ نہیں ہوتی. لیکن یہ چلے گئے ان کے گھر کے دروازے. یار بھائی وہ کون سی چیز ہے؟ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں. وہ عمل کون سا ہے؟ مجھے پتہ چل جائے، میں بھی تو کروں.
یعنی یہ حرص ہے صحابہ کے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایسے ہی نہیں ان کو کہا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ایسے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے تھے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. یہ صحابہ ایسے تھوڑی تھے. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دن رات وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندگی کو تلاش کرتے ہیں. بھاگے ان کے گھر پر پہنچ گئے، گھر میں رہے، ایک ہی جستجو ہے وہ عمل کیا ہے. کہا دیکھا میں نے کہ وہ رات کو آئے، عشاء کی نماز پڑھی، ہم دونوں سو گئے. جب میں اٹھ کے دیکھ رہا ہوں وہ بندہ کیا کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے، کون سی عبادت کرتا ہے، کتنا قرآن پڑھتا ہے، کتنے نوافل پڑھتا ہے. اٹھ کے دیکھا بندہ تو بالکل آرام سکون سے سویا ہوا ہے. کہا اتنی دیر تک سویا رہا کہ حتیٰ کہ فجر کے ٹائم قریب ہونے والا تھا تو پہلے اٹھ کے اس نے وضو کیا، وضو کر کے پھر وہ مسجد کی طرف چلا گیا. کہا میں بھی چلا گیا. یعنی اس میں یہ بھی نہیں کہ اس نے کو رات کی نمازیں پڑھی ہو، رات قیام اللیل کیا، یہ بھی نہیں. سبحان اللہ. کیا میں بھی چلا گیا. تو کہا میرے دل میں خیال ہے کہ شاید یہ آج تھکے ہوں گے، کوئی معاملات ہوں گے، طبیعت صحیح نہیں ہوتی، رات کو نہیں اٹھ پائے، چلو کل دیکھ لیتے. کل بھی وہی معمول ہے ان کا جو گزشتہ کل تھا. تو پھر ان کی سے بات کی کہ بھائی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بشارت دی، وہ میں سننا چاہتا ہوں، وہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں. وہ عمل کون سا ہے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا کوئی عمل نہیں جو دیکھ رہے ہیں، یہی عمل ہے جو آپ کے سامنے ہے. یعنی ایسے لگ رہا تھا سیدنا عبداللہ بن عمر جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں تو بازار تو ان سے زیادہ ہی عمل کر رہا ہوں، یعنی نماز قیام اللیل کر رہا ہوں، زیادہ ہی کر رہا ہوں. بازار نظر آتا ہے نا کہ یار یہ تو میں اسے تو تھوڑا مجھے زیادہ ہی کرتا ہوں، لیکن یہ تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. جب جانے لگے تو فرمایا کہ ہاں ایک بات یاد رکھ لینا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو اس دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے حقد نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے، حسد نہیں رکھتے، یہ دل صاف کر کے رات کو سوتا. تو فرمایا ہاں یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل آپ کو جنت کی بشارت دی. آج تو ہم سو کے ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں جواد صاحب ناراض آ جاؤں، یہ بندہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے میں بھی نہ آئے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں. یعنی اتنا سخت بھائی سگا ہے لیکن پھر بھی کہہ دیتے ہیں نہیں، یعنی اتنی نفرت ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہ جملہ نہ میں اس کے جنازے میں جاؤں گا نہ یہ میرے جنازے میں آئے، کھلم کھلا. تو اتنی نفرتیں سبحان اللہ ایسے نہیں ہونے چاہیے. اتنے بغض اپنے دل کو صاف رکھے انسان. مومن کا دل صاف ہونا چاہیے تبھی یہ بشارتیں ملیں گی اس کو. تو فرمائے طہارت ہونی چاہیے. یہ طہارت ہو کہ انسان کا دل صاف ہوگا تو انسان کے لیے اجر ہوگا. یہ نصف ایمان یہ ہے اس کا. سبحان اللہ. فرمایا والحمدللہ، کیونکہ حدیث تھوڑی طویل ہے تو ہم اس کو مکمل کریں تاکہ حدیث پوری ہو جائے اللہ کی توفیق سے. والحمدللہ تملأ المیزان. الحمدللہ یہ لفظ ہم عام طور پر کہتے ہیں، ایک میں پہلے شاید کہہ چکا ہوں کہ کبھی کہتا ہے کیا حال چال ہے بھائی، کیسے گزر رہی ہے، دعائیں آپ کی. جواد صاحب ایک جملہ کیا استعمال کرتے ہیں، آپ کی دعائیں ہیں. میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا کہ وہ دعائیں کون سی ہیں، وہ تو آپ کو جانتا تک نہیں ہے، نام بھی نہیں آتا. وہ اپنے لیے نہیں کرتا، آپ کے لیے کیا کرتا ہوگا. چھوڑ دو بھائی، یہ جملہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، یہ جملہ بالکل نہیں کہنا. کچھ لوگ کچھ اور بھی کہہ دیتے ہیں، مجھ پر تو فلاں کے ہاتھ ہیں، فلاں کا بس زیر دست ہیں، زیر سایہ ہیں، ہاں اس کی مہربانیاں ہیں. چھوڑیں، پہلے اللہ کے مہربانیاں گنوائیں. کہیں اپنے زبان سے الحمدللہ، تمام تعریفیں میرے اللہ کی ہے. یہ الحمد جب ہم کہتے ہیں نا، اس کا معنی کیا ہے کہ دنیا میں جتنی تعریف کی چیزیں ہیں، حمد کی چیزیں ہیں، ثنا کی چیزیں ہیں، مدح کی چیزیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. کہتے ہیں حمد کے اندر یعنی اس ذات کے بارے میں، یعنی حمد کس لیے ہوتا ہے کہ الثناء علی المحمود لکمال ذاتہ و صفاتہ، یعنی اس ذات کی ہم صفت بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتی ہیں جو کامل ہے ذات کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے. انسان ناقص ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. فرمایا اس کی ذات بھی کامل ہے، اس کی صفات بھی کامل ہیں. کیسے؟ اللہ کی ذات اس میں کوئی نقص نہیں، اللہ کی صفات اس میں کوئی کمی کوتاہی بالکل نہیں. سبحان اللہ. مثال دوں، ہماری ذات بہت کمزور ہے، ہماری صفات بھی بہت کمزور ہے. ہم انسان کی پیدائش کیا ہے؟ فرمایا خلق الانسان ضعیفا. انسان کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خلق الانسان ضعیفا. انسان کمزور ہے، سمجھتا پتہ نہیں کیا ہے اپنے آپ کو. اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے نا کام ہو گیا، ایسی حالت ہوتی ہے. سمجھتا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے، لیکن زمین پہ کھڑے ہوئے اگر ان بیلنس ہو جائے تو پاؤں نکل جاتا ہے. ہاں یہ حقیقت ہے.
یہ والی کیفیت ہے. سبحان اللہ. ایک صاحب کو میں نے دیکھا فجر میں دیکھا کہ اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے گا. 3-4 دن کے بعد دیکھا تو پاؤں یہاں سے گھٹنے سے لے کر وہ پورا پاؤں بندھا ہوا تھا مسجد میں. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ گر گئے کوئی بائک سے, کوئی انسان, اللہ معاف فرمائے, کیا ہو گیا؟ میں نے کہا دیکھ شیخ صاحب کچھ بھی نہیں تھا, میں سیڑھیوں سے اترا ہوں, اترنے کے بعد میں اپنی بہن سے بات کرنے لگا تھا تو زمین جو ہے نا جس جگہ پہ میں کھڑا تھا وہ ان بیلنس تھی. جگہ ان بیلنس ہے, بندے کا پورا پاؤں ہی نکل گیا. میں نے کہا لو بھائی یہ ہے انسان کا حال, یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, اور حال یہ کہ زمین اوپر نیچے ہو جائے تو پورا پاؤں ہی نکل گیا بندہ. یعنی یہ حال ہے انسان کا. دار میں درد ہو جائے, ہاں سب کچھ کھا لیتے ہیں, اسی دانت میں درد ہو جائے, دار میں درد, ساری رات بیٹھا رہے گا. کیا کر سکتا ہے انسان؟ بھائی بہت انسان, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری ذات کے طور پر تم کمزور ہے. انسان ذات کے طور پر کمزور ہے. صفات انسان کے وصف کیا ہیں؟ سارے ہی ناقص ہیں. اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل, علامہ فہامہ, پتہ نہ کیا کیا القاب دیتے ہیں. اس علامہ سے پہلے کیا تھا؟ وہاں کے پیٹ سے تو نہیں نہ سیکھ کے آیا, اس سے پہلے وہ لا علم تھا. اب بعد میں کیا ہوگا؟ بہت بڑا, یار اب تو بھولنے کی بیماری لگ گئی ہے. وہ میں کیا کہہ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد, اچھا وہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. جس کی زندگی کو بڑھا دیتے ہیں ہم اس کی خلقت میں کمی کر دیتے ہیں, اس کی پیدائش میں کمی کر دیتے ہیں. کیسے؟ آنکھیں ٹھیک ٹھاک ہے, او بالکل دور کی کیا کہتے ہیں باز کی نظر ہے اس کی, ایسے نظر جو لوگ کہتے ہیں اس کی جی بات کی نظر, باز کی نظر چیتے کی چال ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں نا. وہ چلتے چلتے حال کیا ہو جاتا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے, بینائی ختم ہو گئی. جیسے جیسے عمر گزری بینائی چلی گئی. وہی چیتے کی چال چھلانگے لگانے والا آج دوسروں کے سہارے ویل چیئر پر چلنے کا محتاج ہو گیا. کمزور ہے انسان. یہ وہی بندہ ہے کانوں کا بڑا تیز ہے, وہاں کوئی بات کو نہیں کرے یہاں سن لیتا ہے, آج چیخ چلا چلا کے سنا رہے سن ہی نہیں پا رہا. یہ انسان کی حالت ہے, یہ انسان کی ذات کے طور پر کمزوریاں. علم کے اعتبار سے جس وصف کو دیکھیں کمی ہی کمی نظر ہے. اگر کوئی کامل اکمل مکمل ذات ہے, ذات باری تعالیٰ ہے. تو کہا کہ ثناء المحمود لکمال ذاتہ و صفاتہ, کہ جس ذات بھی کامل ہے اور اس کی صفتیں بھی کامل ہیں, اسی کے لیے حمد ہے, اور یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے. تو بھی ہم قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. یقین جانیں اس جملے کو ادا کرتے اس تصور کو سامنے لے آئیں, میں جس ذات کی تعریف کر رہا ہوں وہ ذات کیا ہے, وہ ذات کے اعتبار سے بھی کامل ہے, وہ صفات کے اعتبار سے بھی کامل ہے. میں رحیم ہوں لیکن میرے رحم میں کمزوری ہے, یار میرے رحم میں کوتاہی آئے گی. میں آج علم ہے, علم میں کوتاہی ہے. میں کتنے چیزیں لے لوں, ماہر ہوں اس چیز کے اندر, لیکن آگے جا کر وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اگر کامل ہے تو اللہ کی ذات ہے, ذات اور صفات کے لیے. ایک اور بھی چیز استعمال ہوتی ہے جب ہم حمد بیان کرتے ہیں, اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے شکر کا بھی. شکر کا, حمد کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. صرف اس کے ذات کے کامل ہونے کے اعتبار سے, صفات کے کامل ہونے کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اے اللہ تو کریم ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, ویسے کہتے رہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, ویسے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. اور کبھی کبھار کسی احسان کے بدلے میں اچانک کوئی خوشی مل گئی, اچانک بتا کہ آپ کا یہ کام ہو گیا, نہیں ہو رہا تھا, اچانک کام ہو گیا, الحمدللہ اللہ نے میری سن لیا, الحمدللہ. اللہ پہلے بھی سن رہا تھا, اللہ پہلے بھی سن رہا تھا, سبحان اللہ. تو کہتے ہیں الحمدللہ, یعنی کسی نعمت کے مقابلے میں کوئی چیز ملے تب بھی ہم الحمدللہ کہتے ہیں. لیکن صرف ہم کہیں بھائی شکر ہے, تو شکر ہمیشہ نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے, اور حمد نعمت کے مقابلے میں نہیں ہوتا. ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اب یہ کسی نعمت کا مقابلے میں تو نہیں کہہ رہے, یعنی اس کے بدلے میں تو نہیں کہہ رہے, لیکن ہم ویسے اللہ کی تعریف کہہ رہے ہیں, ویسے اللہ کی تعریفیں کر رہے ہیں. شکر ہمیشہ کسی نعمت کے بدلے میں کیا جاتا ہے. کوئی احسان کر رہا ہوتا ہے, بھائی بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے دی, کوئی نعمت ظاہر ہو گئی, بیماری دور ہو گئی, کوئی تکلیف دور ہو گئی, کوئی چیز مل گئی جو نہیں ملنے والی تھی, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, جس کو کہتے ہیں شکر. لیکن شکر اور حمد کے اندر فرق کیا ہوتا ہے کہ حمد کے اندر احسان کے بدلے میں حمد نہیں ہوتا, احسان کے بدلے میں حمد نہیں ہوتا, اور شکر کیا ہوتا ہے, احسان کے بدلے میں ہوتا ہے, کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے. اسی طرح مدح ہوتی ہے کسی کے تعریف, مدح کے اندر ضروری نہیں کہ تعظیم ہو, بات سمجھیے گا. ہم کہتے ہیں اس کے بڑے مداح ہیں, اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, یہ مداح ہے, میرے بوز میری تعریفیں کرتے ہیں.
تو ضروری نہیں کہ وہ مدح کرنے والے دل سے تعظیم بھی کرتا ہو، مدح کرتا ہو پیسوں کے لیے۔ شعراء بادشاہوں کی تعریفیں کرتے تھے، مدح کرتے تھے، ان کی عزت نہیں کرتے تھے، لیکن پیسے کے لیے ان کے شعر کہہ دیتے کہ تعریف کرتے تھے۔ لیکن حمد کے لیے دل سے تعظیم بھی ہوتی ہے۔ حمد جب اللہ کی بیان کرتے ہیں وہ دل سے تعظیم بھی کرتے ہیں۔ بہرحال ہم زیادہ اس میں لے گئے الحمد کے اندر، تو فرمایا والحمدللہ، الحمد کا لفظ کہنا، یہ الحمدللہ کہنا تملأ المیزان، میزان کو بھر دیتا ہے۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ یہ ترازو ہے کیا؟ کچھ ایسے فرقے پیدا ہو گئے جنہوں نے اس میزان کا انکار کر دیا، اس میزان کا ترازو کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی ترازو نہیں، کیا ہے کون سا عمل طرح کا، یہ تو عمل ہوں گے، ترازو برازو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، قرآن مجید میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ میزان کا اس بات ہے، اس بات پہ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ لوگوں نے، ایک فرقے پیدا ہوئے، انہوں نے میزان کا انکار کر دیا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میزان کیسے تولے جائے؟ عمل کیسے تولے گا بھائی؟ نماز کیسے تولیں گے؟ نماز کوئی سیب کو کلو 2 کلو تو وزن تو نہیں ہے، وہ سیب تو نہیں جس کو اس کو تولا جائے گا، دودھ تو نہیں جو لیٹر میں ڈال کے دے دیا جائے گا۔ کیسے تولیں گے؟ کیسے ناپیں گے اس کو؟ ہاں جواد صاحب کیا کہیں ان لوگوں کو؟ انہوں نے کہا لہٰذا نماز کو کیسے ناپیں گے؟ نمبر 1، روزے کو کیسے کو تولا جائے گا؟ روزہ دیکھا جا رہا ہے، اس کا جسم ہے، تلاوت قرآن کو کیسے تولیں گے ہم؟ تو کہا لہٰذا ان کا جسم نہیں ہے تو یہ میزان کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ عمل ہوں گے، اس سے مراد عمل ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا میزان ہے اور حقیقی ہے، میزان ہے حقیقی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بیان کیا۔ کبھی کبھار بخار کو بھی ناپ لیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ دنیا نے مان لیا، دنیا نے ثابت کر کے دکھا دیا وہ بخار کو جسم ہے، بخار کو جسم ہے؟ نہیں، بخار جسم نہیں ہے، لیکن پھر بھی مان لیتے ہیں، اس کو ناپ لیتے ہیں، اس کو کر لیتے ہیں اتنے سینٹی گریڈ کا کیا ہوتا ہے، اتنے بخار، اتنا ڈگری کا بخار چڑھ گیا اس کو، 100 ڈگری کا، کوئی 40، یعنی بڑھاتے چلے 100 اوپر چلے تو بندہ ختم، یعنی بھائی یہ تو 120 تک اس ڈگری بخار چڑھ گیا اس کو۔ یہ کیسے ناپ لیا آپ نے اس کو؟ یعنی انسان اگر کرے، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ ایک غیر محسوس یعنی غیر جسم والی چیز اس کو محسوس، اس کو کر سکتا ہے، ناپ سکتا ہے اس کو، یہ انسان کر سکتا ہے، وہ تو خالق ہے، کیا اس کے لیے کوئی چیز بعید ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اس میزان کے اندر اعمال کو بھی تولا جائے گا۔ نمبر 1، اعمال چاہے وہ جسمانی، اللہ ان کو جسم دے، جس طرح حدیث میں بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جسم کی صورت میں عمل کو تولے گا، آئیں گے جس طرح قرآن حدیث میں آتا ہے نا، انسان کی تلاوت قرآن بھی آئے گا، یعنی تلاوت جو تلاوت کی ہوئی ہے انسان نے، یہ تلاوت آئے گی، تلاوت جو انسان کر رہا ہے، ہم تلاوت پڑھتے رہے رمضان میں، عام دنوں میں، یہ تلاوت کرنا اللہ کے پاس آئے گا، اللہ کا قرآن کی سفارش کرے گا، یہ تلاوت کرنا ہمارے لیے سفارش بنے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی قبر کے اندر اور بعد میں بھی دیکھے گا ایک آدمی کو بڑے ہی خوبصورت چہرے میں، کون ہو تم؟ تو کہا انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک صالح عمل ہوں۔ ایک خوبصورت چہرے کے اندر ایک آدمی نظر آئے گا تو کہے گا میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اس عمل کو جسم دے دے تب بھی کوئی مشکل تو نہیں اللہ کے لیے، قادر ہے اس بات پہ۔ ایک آدمی بڑے ہی بھیانک شکل والا کوئی دکھے گا، کہا کون ہو بھائی؟ مجھے تو ڈر لگ رہا، کہا میں تمہارا عمل ہی ہوں، جو تو نے کیا تھا وہی تو تیرے سامنے ہے، اب ڈر کیوں رہے ہو؟ تو عمل کو ظاہر کر دیا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اللہ جسم دے دے، اللہ جسم کے بغیر تول دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کو تولے گا، چاہے اس کو جسم دے دے یا بغیر جسم کے، جو عمل کرنے والا ہے اس کو تولے گا۔ یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، حدیث کے الفاظ ہے، حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا نا کہ جب ان کی کمزور ٹانگوں کو دیکھ کے صحابہ نے ہنس پڑے کہ یہ اتنے کمزور سے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے عبداللہ کی ان ٹانگوں کو میزان کے اندر قیامت کے دن تولا جائے تو احد پہاڑ بھی مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پھر یہ بھی بتا دیا جائے گا، بتایا حدیث میں کہ فرمایا قیامت کے دن ایک بڑے موٹے تازے آدمی کو لایا جائے گا اور ترازو میں تولا جائے گا اس کو، لیکن اس کا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ بڑے بھاری بھرکم بندے کو لایا جائے گا، کیونکہ ایمان ہوگا ہی نہیں، وزن تو ایمان کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ بھی حدیث بڑی معروف ہے، آدمی کو کہا جائے گا کہ کوئی نیکی ہے تمہاری، تو اس کو کہے گا کوئی نیکی بظاہر تو نہیں ہے، تو ایک نیکی جو اس کی تھی وہ کیا ہے؟ حدیث بطاقہ،
جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ، شہادت لا الہ الا اللہ ہوگی، اس کو لایا جائے گا، اور فرمایا گیا کہ کیونکہ اس کے اعمال کو ترازو کے ایک حصے میں ڈال جائے گا، اس کے دو حصے، دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر اس کے اعمال کو لایا جائے گا، کہا کہ اتنے اعمال ہوں گے مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اتنے گناہ اس کے، اب کیا نیکی اس کے کام آئے گی؟ وہ تو یہ سمجھے گا ختم، اب نیکی ہوگی تو ایک بتا کا ایک چٹھی نکلے گی، تو فرمایا اس کو دوسرے فی کفتن، دوسرے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی میزان بھی ہے، اس کے دونوں پلڑے بھی ہیں، ہمارا والا میزان نہیں ہے جو آپ تو کورٹ پہ سامنے لگایا جاتا ہے، وہ والے میزان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں کورٹ جو سامنے لگا کے جہاں انصاف کی کوئی نام چیز نہیں ہے، جہاں انصاف کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، انصاف مانگنے سے لوگ ڈرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ المہم تو فرمایا کہ یہ وہ میزان ہے جس میں عدل اور انصاف ہوگا، اور ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، عمل کو تولا جائے گا، ان چیزوں کو تولا جائے گا، ان آدمیوں کو تولا جائے گا، یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہو، اجر و ثواب اتنا ہوگا کہ تمہارا میزان بھر جائے گا، نیکیوں سے، اجر و ثواب سے بھر جائے گا۔ فرمایا والحمدللہ وسبحان اللہ، اچھا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی جتنے تعریف کے اس بات ہے نا اس کو ثابت کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو ثابت کرنا ہے، اور سبحان کا لفظ ہے، یعنی الحمدللہ کہہ کے جو بھی صفت کمال ہے، جو بھی خوبی ہے وہ اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور سبحان کا معنی ہے ہر وہ چیز جس میں کمزوری ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے، اس کو اللہ سے ختم دور کر دینا، ہٹا دینا، یہ سبحان کا معنی ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں تقدیس، اللہ کی قدوسیت کو بیان کرنا، اللہ کی تقدیس کو بیان کرنا کہ کوئی عیب نہیں اللہ کی ذات کے اندر، یہ معنی ہے سبحان اللہ۔ تو فرمایا کوئی دونوں ہی پڑھ لے، سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، یہ سبحان اللہ یا الگ الگ سبحان اللہ بھی بھر دیتا ہے، الحمدللہ بھی بھر دیتا ہے، یا دونوں پڑھو دونوں ہی بھر دیتے ہیں، ما بین السماء والارض۔ بھئی عمل وقت تھوڑا ہوتا ہے، کام کاج بہت زیادہ ہے، تو چلیں عمل بتا دیا شریعت نے، یہ عمل کرو، اجر و ثواب کتنا ہے۔ فرمایا اگر کوئی سبحان اللہ الحمدللہ یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ زمین اور آسمان کا کتنا خلا ہے، کتنی فضا ہے، وہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو علم بھی نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے، تو فرمایا یہ ان دونوں کلمات کے پڑھنے سے اجر و ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ حتیٰ کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کہنے کے بعد، یعنی ایک آدمی کے سبحان اللہ الحمدللہ ایک عدد شمار کے نماز کے بعد پڑھنا، سوتے وقت یہ پڑھنا، فرمایا آپ نے فرمایا اس کو ملا کے تم ایک مرتبہ پڑھتے ہو 100 مرتبہ، اللہ کے ہاں یہ 1000 مرتبہ کاؤنٹ ہوتا ہے، تم ایک مرتبہ پڑھو اللہ کے 1000 مرتبہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتایا کہ کیا کوئی بندہ 2500 برائیاں کرتا ہوگا کیا دن کے اندر؟ یہ صرف یہ سبحان اللہ کہنے سے 2500 نیکیاں مل گئی، 2500 نیکیاں دن میں، کتنا بڑا، اور دوبارہ فرما دیا کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا۔ پھر فرما دیا والصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ بھئی نور کیسے ہے؟ اس کے اندر بھی کافی تفصیل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کریں۔ نمبر 1 کہ دلیل ہے کس بات سے کہ یہ لأنہا تمنع عن المعاصی وتنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ نور کیسے ہے کہ یہ نماز انسان کو معصیت کے کام سے، بے حیائی کے کام سے، منکر کام سے روکتی ہے، یہ نماز نور ہے۔ سبحان اللہ، نور اس اعتبار سے بھی ہے، آپ نے فرمایا جس بندے نے نماز کی دنیا میں حفاظت کی، دنیا میں نماز کی حفاظت کی، یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی اس کے لیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معنی نور کا یہ بھی واضح فرما دی کہ فرمایا جو وضو کرتا ہے، آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو، لوگ آئیں گے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اتنی امت میں آپ نے اپنے صحابہ کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت آئیں گی، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین، کیسے؟ من آثار الوضوء، کہ وضو کے کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ ہر ایک غور و فکر کرے ہم میں سے، ہر ایک غور و فکر کرے ہم میں سے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، کہاں اس کے اعضاء چمکیں گے اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے؟ غور تو کریں، پہچان کی نشانی کیا رسول اللہ نے بتا دی کہ ان کے اعضاء چمکیں گے، میں پہچانوں گا یہ میری امت کا آدمی، پہچان لیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی پہچان تو ہمیں بنانی چاہیے نا، کم از کم کہ شناخت تو کروانی چاہیے نا، ہمیں کارڈ تو ہمارے پاس ہونے چاہیے، وہ بھی نہیں۔ فرمایا کہ نور ہوگا قیامت کے دن، قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، یاد رکھ لیجیے گا،
قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے. صرف اور صرف مومنوں کے پاس نور ہوگا جو نمازی ہوں گے، موحد ہوں گے، ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یہ دعا کریں گے، مومنوں کے لیے نور ہوگا اور ان کے پیچھے منافق بھی بھاگیں گے تاکہ ہم ان کے نور کے پیچھے بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ فضرب بینہم، ان کے درمیان سور لگا دی جائے گا، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ایک بڑی عمارت کھڑی کر دی جائے، دیوار کھڑی دی جائے گی. وہ منافق اس طرف نہیں آ پائیں گے جس طرف مومن ہوں گے، اور ان کی طرف نور ہوگا، وہاں اندھیرا ہوگا. باطن فی رحمت و ظاہر من قبل العذاب، اس دیوار کے اس طرف عذاب ہے اور اس طرف رحمت ہے. خیر اللہ قادر ہے اس بات پہ. وہ کہیں گے قیل ارجع، ان کو کہا جائے گا ذرا رکے تو صحیح، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی تو لے لیں. تو کہا جائے گا قیل ارجع وراءکم فالتمسوا نورا، کہ واپس چلے جاؤ، اب کوئی نور نہیں ہے. کیونکہ فضرب بینہم بسور لہ باب، کہ درمیان میں ان کے لیے دیوار کھڑی کر دی جائے گی. نور صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو نمازی ہوں گے، جو موحد ہوں گے، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے. یہ نور کا معنی ایک اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ، کان، بلکہ جسم کے پورے اعضاء کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت میں استعمال کرتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنا مطیع بنا دیتا ہے. حدیث میں آئے سے بخاری کے اندر آپ نے فرمایا جو بندہ فرض نمازوں کے علاوہ، جو بندہ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل پڑھتا ہے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے اور میرا قرب حاصل کرتا ہے. فرض تو ہے ہی ہے، لیکن قرب کب حاصل ہوگا، محبوب کب بنے گا، جب وہ نوافل کا اہتمام کرے گا. پھر فرمایا کہ اتنا وہ قریب ہوتا ہے کہ پھر اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، ہر ایک عضو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چلتا ہے. ہر عضو، یہ کان حرام نہیں سنے گا، یہ آنکھ حرام نہیں دیکھے گی، یہ زبان غلط بات نہیں کرے گی، یہ سب چیزیں اللہ کی اطاعت میں چلیں گی. تو کہا کہ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْہان، اور صدقہ برہان ہے. برہان کہتے ہیں عربی میں دلیل کو. کس چیز کی دلیل ہے؟ صدقہ دلیل ہے. کس بات کی؟ کہا کہ دلیل علی صحت ایمان صاحبہ، یہ صدقہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو صدقہ دے رہا ہے یہ صاحب ایمان ہے. یہ صاحب ایمان ہی صدقہ دے گا اللہ کے لیے. صدقہ دینے والا کون ہوگا؟ وگرنہ تو ڈرے گا آدمی کہ میں دوں گا ہی تو میرے پیسے چلے گئے. بظاہر تو ڈرتا ہے انسان، جو میں نے کمایا وہ چلا گیا، کیسے دوں؟ تو فرمایا نہیں، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے جو صدقہ دیتا ہے. اور فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا. تو یاد رکھے کہ انسان کتنا صدقہ کرتا ہے تاکہ اس کا سایہ اتنا ہی بڑا ہو، اتنا اس کا صدقہ بڑا ہو. بار کے ہم تو لگتا ہے مولوی حضرات تو صاحب صدقے کی باتیں سناتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. نہیں بھائی، یہ باتیں صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہیں. یہ معنی نہیں کہ صرف ہم سنانے والے ہیں اور کرنے والے نہیں. یہ کام ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک مومن کو، کلمہ گو کو کرنا چاہیے، جو چاہتا ہے کہ میرے لیے دلیل بنے، میرے لیے گواہی بنے، دلیل بنے، برہان بنے، وہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا رہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے لمبی، آپ نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف وہی سایہ ہوگا جس کے لیے اللہ سایہ کر دے. عرش کا سایہ ہوگا. سبحان اللہ. ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس بندے نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا. کیسے خرچ کیا؟ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کو یہ نہیں پتا، اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں، کون سا بایاں کون سا دایاں ہوتا ہے، یہ بایاں ہے، بائیں ہاتھ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یہ پتہ نہیں چلتا. یعنی اتنا چھپا کے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. ہمارے لیے تو 100 روپے کیا خرچ کرنا ہے کہ اس کے لیے 500 سیلفیاں بنانی پڑتی ہیں. ہمارے لیے ہوتا ہے نا، اتنی پبلسٹی کی جاتی ہے بار کے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، یہ صدقہ کرنا اس کے لیے برہان بنے گا. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر ضیاء، روشنی کو کہتے ہیں. اچھا ایک چھوٹا سا فرق ہے، ذرا سمجھا دوں آپ کو. نماز کو کیا کہہ دیا؟ نماز نور ہے. صبر کو کیا کہہ دیا؟ ضیاء. یہ کیا ہے؟ یہ بھی روشنی ہے. لیکن ضیاء اور نور دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سورج کو ذکر کیا تو وہاں پر اس کی روشنی کو ضیاء کے ساتھ ذکر کر دیا، اور جب چاند کی روشنی کا ذکر کیا تو وہاں نور کا لفظ استعمال کیا. تو علماء نے اس کا فرق ذکر کیا، کہا کہ سورج کی روشنی میں روشنی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو گرمی محسوس ہوگی. چاند کی روشنی میں روشنی ہے لیکن حرارت نظر نہیں آئے گی. تو کہا کہ نماز کے نور کے اندر نورانیت تو ہے لیکن حرارت نہیں. لیکن صبر کے اندر نور ہوگا لیکن حرارت بھی ہوگی. بھائی صبر تو صبر ہے ہی نا. کیسے صبر کرے گا؟ نقصان پڑ گیا، کیسے صبر کرے؟
اپنے آپ کو پاور روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. صبر کرو، یعنی یوں سمجھے کہ اگر بندے کا لاکھوں کا نقصان پڑ گیا تو بندے کو تو ہوش ہی اڑ جائیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کسی کے اگر اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار، کسی کے والدین چلے جائیں دنیا سے، ماں باپ میں سے کوئی چلا جائے، اولاد میں سے کوئی چلے جائے، کیا بیتے گی اس بندے پر. لیکن یہ بڑا صبر ہے، اپنے آپ کو روکے گا، اپنے آپ کو اس سخت ماحول کے اندر بھی روک کے کھڑا ہے کہ نہیں میں نے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا ہے. کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا، ایسا عمل نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. تو کہا صبر ہے، لیکن صبر کے اندر وہ نور تو ہوگا، لیکن نور کے اندر حرارت ضرور ہے، گرمی ضرور ہے. کیسے صبر ہوگا؟ الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن محارم اللہ، والصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ. صبر 3 چیزوں پر ہوتا ہے. صبر 3 چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر 1، صبر یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرو. نماز فجر کو سردیوں کے دنوں میں کس کا دل کرتا ہے؟ کون سردیوں کے دنوں میں اٹھے نماز پڑھے؟ کون مسجد میں آج کل گیزر بھی نہیں چل رہا، کون ٹھنڈے پانی سے، آج گھر بھی گیزر نہیں چلا، کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے؟ یہاں گرمیوں کے اندر راتیں چھوٹی ہیں، دن بڑے ہیں، رات کو 12-1 بجے سوئے، فجر کو کون اٹھے؟ آنکھ تو کھلی لیکن کون اٹھے نماز کے لیے؟ یعنی نہیں. لیکن نہیں، مجھے اٹھنا ہے، اس اطاعت پر مجھے اپنے آپ کو. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، لیکن کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں گے، چلو آج نہ کیا تو کیا ہوا، آج نہ کیا تو کیا ہوا. نہیں مجھے یہ عمل نیک کرنا ہے. نیک عمل پہ اپنے آپ کو ثابت رکھنا یہ بھی صبر ہے. گناہ کے کام سے اپنے آپ کو روکنا. ہاں بھائی، سود کے پیسے ملے فری کے، ہمیں کون سا خرچہ کرنا پڑا ہے، سارا آرام سے مل رہا ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں، وہ مجھے خود ہی دے جاتے ہیں. ایک آدمی جو کسی بڑی پوسٹ پہ تھے مجھ سے بات کر رہے تھے، میں نے کہا یہ ساری چیزیں شخص نہیں میں بالکل نہیں مانگتا ہوں، میں نے بالکل کوئی مطالبہ ہے، وہ مجھے خود دے جاتے ہیں. میں نے ذرا گھر بیٹھ جائے، کوئی آ کے آپ کو دے جائے، کوئی آ کے گھر میں آ کے دے جائے. ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گورنر یعنی عامل بنا کے بھیجا کہ وہ تم زکوٰۃ کا مال لے آؤ. تو اس نے زکوٰۃ کا مال دیا اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے، یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے. اب صحابی کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے امت کی تربیت کر دی. آپ نے فرمایا بیت المال میں جمع کراؤ، تحفہ دیا صاحب کو. کیوں کہ فرمایا ذرا ہل جلست فی بیت ابیک، ذرا اپنے گھر میں بیٹھتے ذرا دیکھتے لوگ آپ کو تو تحفہ دیتے. یہ تحفہ کیوں دیا؟ تمہارے عہدے کی وجہ سے. ہاں تو فرمایا کہ مل رہا ہے نا، میٹھا مال ہے، رشوت بھی مل رہی ہے، یہ بھی مل رہا ہے، میں مانگ نہیں رہا ہوں، بے رمضان کا مہینہ ہے، گھر بھیجوا دو، لیکن میں نہیں لے سکتا. لوگوں نے ایک نیا طریقہ یہ بھی بھیج دیا نا کہ وہاں بھیجوا دو، کوئی بات نہیں، میں نہیں لوں گا. روزے میں سے کام بالکل نہیں کرنا. کچھ لوگوں نے یہ بھی پروگرام بنایا، رمضان ہے، رمضان میں سب کچھ ختم، رمضان کے بعد دیکھیں گے. یعنی پروگرام فل ہے، پروگرام فل ہے لینے کا، لیکن ابھی روزہ ہے، لیکن رمضان کے بعد ضرور لیں گے. یہ نیت چھوڑی نہیں کہ نہیں لوں گا، نہیں، لیکن ابھی روزہ ہے. باہر کہہ یہ ساری چیزیں تو محارم اللہ، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے. نمبر 3، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ایسے حالات رکھے ہیں انسان کے ساتھ، تکلیف والے، پریشانی والے، غم والے، نقصان والے، جو انسان کے تقدیر میں چیزیں شامل ہیں، اس پر صبر کرنا، یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو ظاہر بات اس کے اندر تکلیف تو ہے پر لیکن صبر ہے. فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے لیے دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا. اللہ اس سے بچائے، اللہ کرے یہ قرآن ہماری دلیل بنے، اللہ یہ قرآن ہمارے لیے دلیل بنا دے. کیونکہ قرآن مجید آئے گا، کس کے لیے دلیل بنے گا؟ اس بندے کے لیے دلیل بنے گا جو اس قرآن کو پڑھنے والا ہوگا. نمبر 2، اس قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا. یہ والا قرآن نہیں کہ بس چم چاٹ کے رکھ دیا، بات ختم ہو گئی. نہ اس کے اوامر پر جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل ہے، نہ جس چیز سے روکا ہے اس سے کبھی روکے ہیں. تو یہ عمل نہیں ہے قرآن پر. کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کو پیٹھ نہیں کرنی. کبھی دیکھا مسجد میں وہ یوں کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ والا مارا نہیں ہے، یہ والی پیٹھ مراد نہیں ہوتی بھائی. پیٹھ کا معنی یہ ہے کہ اس کے عمل کو چھوڑ دینا، اس پر عمل کو کلیتاً ترک کر دینا. سود وہ کھا رہا ہے، رشوت وہ لے رہا ہے، بھائی کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، یہ پیٹھ نہیں دکھانی. یہ کون سی پیٹھ دکھائی ہے آپ نے؟ یہ تو کھلا مخالفت کر دیا آپ نے. تو یہ معنی مراد ہے پیٹھ دکھانا. تو فرمایا والقرآن حجت لک، یا قرآن تمہارے لیے دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دے، نہ کہ ہمارے حق میں خلاف میں گواہی ہو.